السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو درود پاک کی فضیلت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک احمد نامی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار بند ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ احمد نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے احمد کو طلب کیا اور سماعت کے بعد احمد کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ احمد عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ اس دوران اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ احمد نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کرتے کراتے 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ جب احمد بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا اشارہ فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری رات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ احمد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر صبح احمد بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ احمد نے وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب کو سارا قصہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمانے لگے، یا مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا کہ یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہے۔ پھر 3000 دینار اور دیے، یہ تیرے بال بچوں کا خرچ ہے۔ اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے۔ پھر احمد وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت پہنچ گیا۔ جب فارغین کا بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے یہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض دینے والا بھی وہاں موجود کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کے قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آئے اور فرمایا کہ ساری برکت وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لے، میں بھی اس سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب قرض دینے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا، میں نے اس کا قرض اللہ تعالیٰ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ پھر احمد نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، یہ لے لیجئے، آپ کی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہے، آپ لے جائیے۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرض بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری برکت درود پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔